الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار، یہ میری ایک فیمیل سبسکرائبر ہیں۔ آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے، دیکھیں گے ہمیں ان کے پام سے کیا کوئی سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ان کے تھم کی بات کروں گا۔ تھم ان کا ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت ہے، بہت اچھی لینتھ میں ہے۔ دیکھیں اس کی لمبائی کتنی ہے، چوڑا بھی ہے تھوڑا۔ تو ایسے لوگوں کی ول پاور بڑی زبردست ہوتی ہے۔ جب آپ کے انگوٹھے کا فرسٹ پور لمبا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کی ول پاور بڑی کمال کی ہوتی ہے، مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں، اتنی جلدی ہمت نہیں ہارتے، اور اپنے کام کو جب تک مکمل نہ کر لیں ان کو سکون نہیں ملتا۔ یہ اپنا کام 100% اپنا کام مکمل کرتے ہیں، اور اپنا کام بڑی ایمانداری کے ساتھ کرنے والے ہوتے ہیں، اور سخت محنت کرتے ہیں، اور اپنی محنت کی وجہ سے ہی زندگی میں پھر بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں۔ انگوٹھے کا جو سیکنڈ پور ہوتا ہے، اس کی لینتھ یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتی ہے، تو سیکنڈ پور بھی اچھی لینتھ میں ہے۔ یہ بتاتے ہیں انسان کی سوجھ بوجھ کا، پلاننگ کا۔ تو پلاننگ ان کی زبردست ہے، کوئی بھی کام کریں گے وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کام کے اچھے پہلوؤں پر غور کریں گی، یہ برے پہلوؤں پہ غور کریں گی، اور جب ان کو 100% یقین ہو جائے گا کہ یہ اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا، تو پھر یہ سخت محنت کرتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بھی کرتا ہے۔ انگوٹھے پہ اگر آپ دیکھیں تو بدھا آئی بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے ان کے انگوٹھے پہ، یہ دیکھیں آپ، یہ ہوتی ہے بدھا کی آئی۔ یہ جب آپ کے پاس اتنی خوبصورت آنکھ بنی ہو نا، تو زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت، مرتبہ، مقام بھی دیتا ہے۔ پیسے سے آپ کا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتا، روپیہ پیسہ آپ کے پاس آئے گا، اور زندگی میں آپ بے انتہا ترقی بھی کرتے ہیں، اور بڑے آپ دور اندیش ہوتے ہیں، بڑے معاملہ فہم ہوتے ہیں، بہت آگے تک آپ کی معاملات پہ نظر ہوتی ہے، اور آپ اپنی زندگی بڑی پلاننگ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ وقت سے پہلے آپ کو اپنی پرابلم کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور ان کا سلوشن بھی آپ وقت سے پہلے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی سکس سینس بڑی کمال کی ہوتی ہے، چھٹیس بڑی زبردست ہوتی ہے۔ بندے کا چہرہ دیکھ کے انسان کو یہ پہچان لیتے ہیں، فیس ریڈنگ بہت اچھی کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بندے کو جج کرنا ہو یہ اچھا ہے یا برا ہے، تو بڑی کمال کی یعنی کہ ان کی نظریں بڑی تیز ہوتی ہیں، اور یہ بندے کے دل کے اندر تک مطلب جھانکنے کی صلاحیت رکھتی ہیں کہ یہ بندہ مجھے اس پر کس حد تک اعتبار کرنا ہے، اور یہ کس حد تک اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، مجھے اس پہ ٹرسٹ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔ تو ایسے لوگ فوراً جج کر لیتے ہیں جن کی بدھائی بڑی خوبصورت ہو اور بڑی آنکھ ہو۔ یہ جتنی بڑی آنکھ بنے گی خوبصورت بنے گی، اور اس کے یہ کونے بند ہونے چاہیے۔ اگر یہ کونے اوپن ہوں گے تو پھر روپے پیسے کا بھی لاس ہوتا ہے، اور انسان کو رشتوں سے دھوکے بھی ملتے ہیں۔ یہاں پر ہلکی ہلکی لائنیں بتا رہی ہیں کہ یہ کچھ کام کرنے کی کوشش کریں گی تو کچھ کاموں میں ان کی زندگی میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی۔ بعض پریشانیاں، رکاوٹیں ان کے اپنے ہی ان کی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ تو ہو گیا ان کا تھم۔ اب بات کریں گے ان کے لیفٹ ہینڈ کی۔ تو سب سے پہلے لیفٹ ہینڈ کی بات کریں تو لیفٹ ہینڈ کی جو ہتھیلی ہے وہ آپ دیکھیں گے تو اچھی لینتھ میں ہے، ان کی لمبی ہتھیلی ہے، اور یہ کہہ لیں کہ کسی حد تک یہ اسکوائرش ہاتھ اس کو ہم مانتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دماغی کام کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے آفس ورک کرنا پسند کریں گے جہاں پہ دماغ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، ایسے لوگ وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور یہ جو فیمیل ہیں یہ لائر ہیں، وکیل ہیں، تو ظاہر ہے ان کا کام ہی پڑھائی لکھائی سے ریلیٹڈ ہے، قانون سے ریلیٹڈ ہے، قانون کی یہ اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس لحاظ سے یہ جو ہتھیلی ہے یہ بالکل اپنی ہتھیلی کے مطابق ہی اپنا انہوں نے کام چوز کیا ہے، اور اس میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی بھی کریں گی۔ انگوٹھا ان کا جو ہے وہ ان کو جو ایک اچھا وکیل بنانے میں ان کو مدد دے گا، ان کی ول پاور بڑھائے گا، یہ اپنے کیس کی بڑی اچھی اسٹڈی کریں گی، اور پھر اس کیس کو بڑے اچھے طریقے سے فائٹ بھی کریں گی۔
اچھا جی، اس کے بعد ہتھیلی جب لمبی ہوتی ہے تو ایسے لوگ تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں، جلدی غصہ آ جاتا ہے، دل کی باتیں زیادہ مانتے ہیں اور دل کی باتیں مان کے اپنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ان کی جو ماؤنٹس کی پوزیشن دیکھ لیں تو دیکھیں، چلیں ماؤنٹ کی پوزیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ مرکری فنگر تھوڑی سی مجھے چھوٹی لگ رہی ہے، اس کو یہاں تک آنا چاہیے، تھوڑی سی چھوٹی ہے، تو تھوڑا سا اپنی باتوں کو اپنے دل میں رکھنا، کہیں نہ کہیں جھجک کا پایا جانا، تھوڑی سی کانفیڈنس کی کمی ہونا، یہ چیزیں مرکری فنگر اگر چھوٹی ہو تو کبھی کبھی آتی ہیں۔ اور کبھی کبھی میرج لائف میں تھوڑے بہت لڑائی جھگڑے یا تھوڑا سا جو ایک ہوتا ہے نا، تھوڑا سا کلیش ضرور ہوتا ہے جو میرج لائف ہوتی ہے اس میں، کبھی کبھی 100% تو نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں میں جھجک پائی جاتی ہے، تھوڑے سے یہ کہہ لیں کہ کچھ لاپرواہیاں بھی ان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، اور ان لاپرواہیوں کی وجہ سے یہ اپنا کبھی کبھی نقصان کر لیتے ہیں۔ تو لاپرواہی ان کی بالکل جناب گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو سن فنگر ان کی اچھی لینتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا۔ مرکری فنگر بھی اچھی لینتھ میں ہے اور جوپیٹر بھی اچھی لینتھ میں ہے، تو لیڈرشپ کوالٹیز اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا۔ مرکری دیکھیے فنگر یہ تھوڑی سی زیادہ نیچے کی طرف یہ ہے، اور اس لیے اس کا یہاں پہ سائز کی کمی آئی ہے، لیکن مرکری ماؤنٹ مجموعی طور پہ اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف جو ہے ان کی میریج لائف اچھی رہے گی۔ سن ماؤنٹ بھی ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ ابھرا ہوا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ایک اچھا نیم فیم ان کو مل جائے گا۔ سیٹرن بھی بہت اچھی پوزیشن میں ہے، تو زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ اور جوپیٹر جو ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ ان کے پاس اچھا خاصا نالج ہے، نالج کی کمی نہیں ہے، اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی ان کو ملے گا۔ اس کے علاوہ جوپیٹر پہ دیکھ لیتے ہیں اور کون سے سائن ہیں۔ یہ لائن اس طریقے سے اوپر جانا اور پھر اس لائن کا اس طریقے سے چلنا، یہ ہوتا ہے رنگ آف سولمن، تو روحانیت، اسپرچویلٹی، یہ چیزیں بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو شروع کی زندگی، لائف لائن جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ڈسٹرب ہے، تو بچپن میں کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس رہی ہے ان کی، یا تو ان کی امی ابو کی زندگی میں ڈسٹربنس تھی، پرابلم تھے، پھر وہی پرابلم ان کی زندگی کا بھی حصہ بنے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے کی صحت اتنی اچھی نہیں ہوتی جب آپ کی لائف لائن کے شروع میں اس طرح کے جزیرے بنتے ہیں۔ لائف لائن اور برین لائن، یہ ہے ان کی برین لائن، یہ ہے ان کی لائف لائن، تو یہ ملی ہوئی ہے یہاں تک۔ تو تقریباً ایسے لوگ تقریباً 20-25 سال کی عمر تک اپنے گھر کے زیر اثر ہی زندگی گزارتے ہیں، گھر کے پریشر میں ہوتے ہیں، گھر والوں کے پریشر میں ہوتے ہیں، اپنی مرضی ان کے ابھی اپنے فیصلے سٹارٹ نہیں لیتے۔ تقریباً 24-25 سال کی عمر کے بعد یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے ڈیسیژن خود لینے شروع کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں جب آپ کی برین لائن اور زندگی کی لائن آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں میں باتوں کو فیل کرنا، ٹینشن لینا، جلدی پریشان ہو جانا، اور ایسے لوگ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں بھی بہت دفعہ سوچتے ہیں اور اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ زندگی کی لائن دیکھیں تو لمبی ہے، لائف لائن لمبی ہے، اور یہاں سے یہ 2 شاخہ بھی ہو رہی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ بیرون ملک بھی جائیں گی، فوراً کا کام ان کا ہو جائے گا، باہر کے ملک یہ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، فوراً سیٹلمنٹ ان کی ہو جائے گی۔ باقی گارڈین اینجل لائن بھی ساتھ چل رہی ہیں، تو یہ زندگی کی حفاظت کرنے والی لائن ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ آپ کی لائف پارٹنر کی لائن ہوتی ہے، تو لائف پارٹنر کا ساتھ ان کا اچھا جائے گا آگے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور باقی وینس ماؤنٹ آپ دیکھیں تو وینس ماؤنٹ ان کا ابھرا ہوا ہے، اور اس پر یہ جو بڑی لائنیں ہوتی ہیں یہ ہے ان کا وینس ماؤنٹ، اور اس پہ یہ جو لائنیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں اولاد کی لائنیں، اولاد کی لائنیں بھی ہوتی ہیں، خوشحالی اور کامیابی کی لائنیں بھی ہوتی ہیں۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالی بھی دے گا، روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی دے گا، 3 سے 4 بیبی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرمائے گا۔ باقی زندگی کی لائن لمبی ہے، تو تقریباً 70-80 سال سے اوپر ان کی زندگی ہوگی۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو برین لائن شروع میں کافی ڈسٹربنس رہی ہے ان کی لائف میں یہاں تک، کیونکہ جب یہ زندگی کی لائن کے ساتھ مکس ہوتی ہے تو اس لمحے انسان تھوڑا سا ڈپریس زندگی گزارتا ہے، پریشر میں زندگی گزارتا ہے، لیکن یہاں آ کے تقریباً 22 سال کی عمر میں آ کے پھر یہ اس پریشر سے نکلی ہیں، یہاں سے انہوں نے پھر ایک اپنی
پریکٹیکل لائف کا آغاز کی ہے۔ اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو شروع میں قسمت کی لائن ان کی یہاں سے سٹارٹ لے رہی ہے۔ اس سے پہلے اگر دیکھیں تو تھوڑی سی مشکلات ہیں، تو تقریباً 22-24 سال کی عمر میں یہاں سے انہوں نے سٹارٹ لی ہے، اور پھر یہاں پہ آ کے مسئلے بنے ہیں 27-28 سال کی عمر میں، پھر 30-35 سال کی عمر میں۔ تو یہ والا ٹائم مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے ان کا، بلکہ اگر یہاں سے لے کے دیکھیں یہاں تک دیکھیں تو تقریباً قسمت کی لائن چلی ہے اوپر تک، برین لائن کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے، اور پھر یہاں سے ایک لائن نے کاٹا ہے اس کو، اور اس کے بعد پھر یہ قسمت کی لائن اوپر کی طرف گئی ہے، اور یہاں پر بھی برین لائن میں ایک بہت بڑا کٹ آیا ہے۔ تو جو بھی ہوگا تقریباً 35 سے 40 سال کی عمر میں جا کے ان کی سوچوں میں تبدیلی بھی آئے گی۔ یہ بہت بڑی جو زندگی میں انسان کی سوچوں میں تبدیلی آتی ہے نا، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے کہ پہلے انسان کی سوچیں بالکل مختلف ہوتی ہیں، لیکن 35-40 پہ جا کے کچھ واقعات ان کے ساتھ ایسے پیش آئیں گے، اور کسی اپنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں کچھ پرابلم بھی بنیں گے۔ وہ 30 سے 35 کے درمیان بن جائے یا 35 سے 40 کے درمیان بنے، لیکن مسئلہ ضرور بنے گا ان کی لائف میں۔ اور اس کے بعد پھر آگے آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ شہرت کی لائن ہے، شہرت کی لائن کو ایسے ایک لائن کراس کر رہی ہے، یہاں پہ بھی ایک اس طرح کا کراس بن رہا ہے۔ اگر شہرت کی لائن کو اس طرح چھوٹا سا بھی کراس کرے نا تو انسان کے مخالفین کافی ہوتے ہیں، حاسدین کافی ہوتے ہیں، جو ان پر جھوٹے الزام بھی لگائیں گے اور ان کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو تھوڑا سا ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ عزت دے گا، اور آنے والا ٹائم ان کا بڑا بہترین ہوگا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ان کی لک لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور یہاں سے ایک راہو لائن نے کاٹا ہے، بلکہ مریخ کی لائن نے کاٹا ہے جس نے قسمت کی لائن کو کاٹا ہے۔ تو 45 پہ بھی جا کے ان کی زندگی میں مسئلے بنیں گے۔ یاد رکھیں یہ قسمت کی لائن جا رہی ہے نا، تو یہاں سے ایک لائن نے اس کو کاٹ دی اور یہاں بھی یہ کراس بن گیا ہے۔ تو اب اس کراس کو وہ والا کراس نہیں سمجھنا جو دل اور دماغ کی لائن کے درمیان کراس بنتا ہے، وہ ہوتا ہے روحانیت کا، اسپرچویلٹی کا۔ وہ سائن اس طریقے سے بنے گا کہ وہ اکیلا کراس ہوگا، یہاں پہ اکیلا کراس ہوگا۔ وہ اس طریقے سے ایک لمبی لائن اس طریقے سے جا کے قسمت کی لائن کو نہیں کاٹے گی۔ پھر یہ والا جو کراس بنے گا اس کے میننگز اور ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غصے میں آ کے یا اپنی کوئی ایسے فیصلے کریں گی 45 پہ جا کے جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے، اپنے ہی کسی جذباتی فیصلے کی وجہ سے۔ اور بعض دفعہ آپ کی لائف میں آپ کا کوئی اپنا ہی آپ کی زندگی میں پرابلم پیدا کرتا ہے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ تو اس اکیلا کراس ہونا اس کا ایک الگ میننگ ہے جو انفرادی طور پہ اکیلا ایسے کراس بنتا ہے۔ یہ روحانیت کا ہوتا ہے، اسپرچویلٹی کا ہوتا ہے، سچے خوابوں کا آنا، علم نجوم، علم پامسٹری میں دلچسپی لینا۔ لیکن یہ جو کراس ہے یہ الگ سے ہے، یہ قسمت کی لائن کو ایک لائن کاٹ رہی ہے، یہ لک لائن ہے، اور یہاں سے پھر ایک لک لائن کو یہاں سے ایک لائن نے ایسے کاٹا ہے۔ تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے جناب۔ تو باقی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو 50 کے بعد بھی قسمت کی لائن ان کی اچھی جا رہی ہے اوپر کی طرف، تو 50 کے بعد بھی ان کی زندگی اچھی گزرے گی، کیونکہ یہاں پہ آگے پھر یہ سن لائن بھی ان کی بڑی اچھی ہے۔ تو 50 کے بعد ان کی زندگی اچھی گزرے گی، بڑھاپا ان کا اچھا ہوگا، اور اولڈ ایج میں روپے پیسے کی کمی ان کو بالکل نہیں ہوگی۔ یہ بھی ان کا لیفٹ ہینڈ ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو زندگی کی لائن میں بہت زیادہ راہو لائنیں کاٹ رہی ہیں یہ۔ اب یہ کس چیز کی لائنیں ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہوتی ہیں راہو لائنیں۔ آپ کے اپنے آپ کی زندگی میں پرابلم پیدا کر سکتے ہیں، آپ کو اپنے فرینڈ سے دھوکہ مل سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے دھوکہ مل سکتا ہے، اور شادی کے بعد بھی جب یہاں تک راہو لائنیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد بھی آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں سسرال والوں کی طرف سے یا کچھ رشتوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پرابلم رہتے ہیں۔ یہ رشتوں کی وجہ سے جو زندگی میں پرابلم آتی ہیں یہ ان کی لائنیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو راہو لائنز بولتے ہیں۔ یہ ہو گیا جناب ان کا لیفٹ ہینڈ۔ اب رائٹ ہینڈ کو دیکھ لیتے ہیں۔ رائٹ ہینڈ پہ ماشاءاللہ ان کی جو زندگی کی لائن بڑی خوبصورت لمبی، تو 80 سے 90 سال ایج، یہاں پہ خوبصورت لائنیں، روپے پیسے کا ہونا، پر آسائش زندگی گزاریں گی۔ یہ بھی پر آسائش جو زندگی ہوتی ہے اس کی لائن ہوتی ہے، اور یہ بھی کامیابی کی لائنیں، اولاد کی لائنیں، میں ان کو دونوں طور پہ لیتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس مال و دولت بھی دیکھا گیا، پیسہ بھی دیکھا گیا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ
جو قسمت کی لکیر ہے وہ ان کی لک لائن کے ساتھ جڑ رہی ہے. تو یہ ہے جناب ان کی لک لائن. یہ نیچے سے دو شاخیں، تو دو شاخہ لکی لوگ ہوتے ہیں جن کی شروع میں نا اس طرح کا وی کا سائن بنتا ہے، الٹا وی. یہ دو شاخہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی میں چینج بڑے آئیں گے اور اپس اینڈ ڈاؤن بڑے آئیں گے. اور یہ سفر کی لائن ہے جو قسمت کی لائن کے ساتھ جڑ رہی ہے. تو یہ ان کو فارن سیٹلمنٹ کروائے گی. اور یہ دماغ کی لکیر ہے، بڑی اچھی زبردست دماغ کی لکیر ہے ان کے پاس. برین لائن دیکھیں جیسے کہ اچھے لائر کے پاس ہونی چاہیے. بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین دماغ دی ہے. بہت پاورفل برین لائن ہے، انتہا درجے کی انٹیلیجنٹ ہے، ذہین ہے. قسمت کی لائن بڑی زبردست طریقے سے اوپر جاتی ہے. تو یہاں پہ جو پرابلم آنے تھے نا کوئی 30-35 پہ، شکر الحمدللہ پرابلم ضرور آئیں گے لیکن یہ ان پرابلم سے نکل جائیں گی. یہ جو لائن ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا اس طرف آنا، تھوڑا سا اپنے رشتوں سے دکھ ملنا، دھوکے ملنا، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. اور انسان تھوڑا سا ڈپریشن میں بھی جاتا ہے. اپنے رشتوں سے خالص محبت نہیں ملتی ایسے لوگوں کو. اور یہ روحانیت اسپرچویلٹی کا سائن ہوتا ہے. اس طرح یہ آپ کو نیم فیم دے گا. یہ والا سائن جو یہ سن لائن ہوتی ہے یہ آپ کو نیم فیم دے گی. زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ شہرت دے گا اور آپ زندگی میں ترقی کریں گی. یہ ہے جی، اس طریقے سے چلتی ہے یہ اوپر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا. دل کی لائن دیکھیں تو شروع میں ہمیں ہارٹ لائن جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ بہت زندہ دل ہیں. دل کی بڑی خوبصورت ہے. ایسے لوگ دل کے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. تھوڑا سا ہنسی مذاق کر لینا، خوش رہنا، زندگی کو انجوائے کرنا. اگر آپ کی دل کی لائن اس طریقے سے ہو، تھوڑے سے یہ لوگ خوبصورتی پسند بھی ہوتے ہیں. ہر چیز میں خوبصورتی پسند کرتے ہیں جب آپ کی دل کی لائن اس طریقے سے ہوتی ہے. اور دل کی لائن بڑی نفیس ہے اور یہ جوپیٹر پہ جا رہی ہے. تو ایسے لوگوں کے اندر کوئی روپے پیسے کا لالچ نہیں ہوتا. ایسے لوگ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. لوگوں کی مدد کر کے ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑی کامیاب زندگی گزارتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک راہو لائن نے کاٹا ہے، پھر یہاں پہ ایک راہو لائن نے کاٹا ہے. تو بالکل 27-28 کے قریبی مسئلے بنیں گے. 30 سال کی عمر پہ بھی کچھ پرابلم بنیں گے اور 35 پہ بھی جا کے کچھ پرابلم بنیں گے، 35 سے 40 کے درمیان. لیکن اس کے بعد آگے پھر زندگی بہترین ہو جاتی ہے. یہاں پہ 46-47 پہ بھی کچھ تھوڑے سے پرابلم آئیں گے. اس کے بعد آگے پھر زندگی بڑی بہترین ہے. اب جناب ہم ان کی دیکھ لیتے ہیں میرج لائنز. میرج لائن کو دیکھیں تو لیفٹ ہینڈ پہ یہ دو لائنز ہیں جو شروع میں پہلا یہ ان کا جو بھی ریلیشن ہوگا منگنی وغیرہ وہ بریک ہو جائے گی. یہ والی شادی ان کی کامیاب ہوگی. پہلے والا ریلیشن نہیں چلے گا لیکن دوسرے والا ریلیشن چل جائے گا. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں تو بالکل سیم وہی بات ہے کہ جو بھی ان کی پہلی منگنی ہوگی یا جو بھی پہلا جہاں پہ بھی ان کا رشتہ چلے گا وہ والا ریلیشن ان کا بریک ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ والی جو شادی ہے یہ ان کی کامیاب ہوگی. لیکن کامیاب شادی میں بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، کوئی کبھی کبھی اپنا پارٹنر تھوڑا سا دل دکھا دیتا ہے یا کبھی کبھی سسرال والوں کی طرف سے کچھ دکھ مل جاتے ہیں. تو شادی میں کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت پرابلم آئیں گے اور یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. تو باقی جو ہے شادی ان کی کامیاب رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ان کا جو لوشو برتھ چارٹ ہے اس کو بہت ہی شارٹ لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ ہم ان کا لوشو برتھ چارٹ بھی جان لیں کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ میں جو ان کا برتھ چارٹ ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 1 جب آتا ہے آپ کے لوشو میں 1 ہوتا ہے سورج کا، سن کا. تو جب 1 آتا ہے تو آپ زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم دیتا ہے. آپ بڑے محنتی ہوتے ہیں اور آپ اپنی محنت کی وجہ سے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. نمبر 2 کے مس ہونے سے کہیں نہ کہیں انسان کا بچپن پرابلم میں گزرتا ہے. والدین کی محبت میں سے کسی ایک کی کمی رہتی ہے یا والدین کی زندگی میں کوئی زیادہ سکون نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں پرابلم آتی ہے اور بچپن میں کچھ نہ کچھ آپ ڈسٹربنس دیکھتے ہیں. 3 کے مس ہونے کی وجہ سے ایجوکیشن میں شروع میں پرابلم آتی ہیں. بڑی مشکل سے انسان اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر پاتا ہے. اور پھر بعض دفعہ 3 کے مس ہونے سے کچھ نہ کچھ جو ہوتا ہے وہ ریلیشنز میں پرابلم آتی ہے. انسان کی جو پہلی منگنی ہوتی ہے وہ اس کے بریک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پہلی شادی بریک ہو جاتی ہے ان کے منگنی ہو تو 20 ان کے 17-18 سال یا 20 سال کی عمر میں ایسا ان کے ساتھ ہوا ہوگا اس کے، یا 25 سال کی عمر سے پہلے. تو 3 کے مس ہونے سے کہیں نہ کہیں انسان غلط ڈیسیژن بھی لیتا ہے، غلط فیصلے بھی کرتا ہے. 4 جو ہے وہ ان کو بڑا کریٹیو بناتا ہے. 4 والے بڑے ذہین ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، روپیہ پیسہ کماتے ہیں اور ایک کام کو 10 طریقوں سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہے. ٹیلنٹ ان کا بڑا زبردست ہے اور بہت بہترین دماغ ہے. بڑے زبردست یہ فیصلے کریں گے. لیکن 4 کبھی کبھی انسان کے اندر غصہ، ایگو،
جلد بازی یا دماغ کا بہت زیادہ تیز چلنا یا چیزوں کو جلدی جلدی حاصل کرنا، یہ چیز ان کے اندر پرابلم پیدا کر سکتا ہے۔ 5 جو ہوتا ہے وہ اچھی گفتگو، اچھا نالج، تو یہ ایک اچھے وکیل کے اندر یہ 5 کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو بالکل یہ اچھی گفتگو کر لیتی ہیں، اپنی بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ باقی 5 جب آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کا اپنا گھر بھی ہوتا ہے، پراپرٹی بناتے ہیں، نیم فیم اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ 6 نمبر کی کمی سے آپ انسان کو اپنے رشتوں سے خالص محبت نہیں ملتی، خود غرض مطلبی لوگ زندگی میں زیادہ رہتے ہیں۔ یہ 6 نمبر کہیں نہ کہیں ریلیشنز میں بھی پرابلم کا بتاتا ہے۔ 7 کی کمی کی وجہ سے انسان اسپرچویلٹی میں تھوڑی سی کمی آتی ہے کہ انسان دنیا کے کاموں میں زیادہ الجھ جاتا ہے اور بہت زیادہ چیزوں کی ڈیپتھ میں نہیں جاتا، بعض دفعہ تھوڑا سا نکل جاتا ہے، بہت باریکی میں جانا پھر بعض دفعہ پسند نہیں کرتا۔ اور کیونکہ 7 نمبر والے جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے سائنسدان، اسکالر، فلسفہ، بہت ہی زیادہ باریکی میں چلے جانا اور چیزوں میں غرق ہونا، تو یہ پھر ظاہر ہے یہ ان کے جو ان کا پروفیشن ہے اس کے بھی بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ تو سیدھی سیدھی بات کرنے کا عادی ہوتا ہے، وہ لمبی چوڑی گہرائی میں جانا اور فضول سوچنا وہ اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑتا، تو اس لحاظ سے 7 کی کمی کا ان کو کوئی زیادہ لاس نہیں ہوگا۔ 8 جو ہوتا ہے، 8 ہوتا ہے سیٹرن کا، تو جب 8 آپ کے پاس ہوتا ہے، 8 والے بڑے محنتی ہوتے ہیں، اپنا کام بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب یہی 8 کی انرجی بڑھ جاتی ہے تو انسان زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، زیادہ ٹینشن لینا شروع کر دیتا ہے، جلدی غصے میں آ جاتا ہے اور بعض دفعہ اپنے بالکل جو کام بالکل کامیابی کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں، کبھی کبھی جلد بازی یا غصے میں ان کاموں کو خراب کر لیتا ہے۔ اور 8 والوں کو کبھی کبھی اپنے ہی کسی بڑے رشتے سے بہت بڑا دھوکہ بھی ملتا ہے۔ اور 9 جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر غصہ، ایگو پیدا کرتا ہے۔ 9 ایک دفعہ ہے تو غصہ، ایگو ان کا بیلنس میں ہے، آتا ہے غصہ لیکن یہ کافی حد تک اس کو کنٹرول کر لیتی ہیں۔ تو فرینڈز، امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوش و برت چارٹ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کروں گا۔ ایک چیز رہ گئی تھی، کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار میری جب پام ریڈنگ کی جا رہی ہے تو مجھے اولڈ ایج میں بتایا جائے، جو میری چیزیں گزر چکی ہیں ان کی تو مجھے ٹینشن کوئی نہیں ہے، لیکن اولڈ ایج میری کیسی ہوگی، تو یہ ایک شہرت کی لکیر، پھر یہ قسمت کی لکیر کا اوپر جا کے اس طریقے سے 2 شاخہ ہونا، یا اب یہ کہہ لیں کہ یہ اس طرح کا فش کا سائن بننا یا اسکوائر کا سائن بننا، یہ بڑا مبارک سمجھا جاتا ہے۔ تو 2 جگہ سے ان کو انکم آئے گی اور 50 کے بعد ان کی زندگی، 50 کے کیا 40 کے بعد ان کی زندگی بڑی شاندار ہو جائے گی، اور 40 کے بعد آگے پھر بلکہ اس سے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی لک لائن بڑی بہترین ہے، تو کہیں پہ بھی ہمیں پرابلم نظر نہیں آ رہی زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ 50 پہ جا کے تھوڑے سے پرابلم آئیں گے، یا یہاں پہ ہمیں 40 کے قریب تھوڑے سے پرابلم شو ہو رہے ہیں، لیکن شکر الحمدللہ 2 یا 3 جگہ سے ان کو انکم آئے گی، بڑھاپا ان کا بڑا شاندار ہوگا، بلکہ ٹوٹل لائف ان کی بڑی بہترین ہوگی، ٹریول بھی یہ کریں گی اور ان کی فورن سیٹلمنٹ بھی ہو جائے گی، باہر کے ملک بھی جائیں گی۔ تو ماشاءاللہ لکی ہاتھ ہے جی ان کا، اور آنے والی زندگی ان کی بڑی بہترین ہوگی، زبردست ہوگی۔ باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ آپ سینڈ کریں، تو پھر آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔